Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم سورہ انشقاق یعنی اپنے آخری پارہ میں موجود صورت سے آغاز کریں گے اور انشاءاللہ سورۃ اللیل پر ہم جا کے آج اپنا سبق مکمل کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہمارا جو 30واں پارہ یا آخری پارہ ہے وہ آدھے سے زیادہ انشاءاللہ باذن اللہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ تو جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ آخری پارے کے اندر تقریباً ملتی جلتی اس حوالے سے آیات پائی جاتی ہیں کہ ان کے اندر ٹاپک ایک ہی طرح کا ہے، بار بار عقیدہ آخرت اور اسی طرح سے عقیدہ بعث بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، قیامت کے احوال وغیرہ، اور اسی طرح سے یعنی انسان کے بار بار اللہ تعالیٰ نے وجود کی مثالیں دی ہیں تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً یہی ساری ملتی جلتی چیزیں ان ہمارے اس پارے کے اندر صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ہی ذکر کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اذا السماء انشقت، اذا السماء جب آسمان انشقت پھٹ جائے گا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ اور یہی لائق ہے، وَأَذِنَتْ یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ حکم مان لے گا لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور یہی اس کے لائق ہے۔ آذَنَ آپ کو پتہ ہے اذن کان کو کہتے ہیں، آذَنَ لہو جب کہا جائے یعنی آذَنَ کے بعد اگر انسان کے پاس صلہ لام آ جائے یا حرف جر لام آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی کی طرف کان لگا کے بات سننا اور اس کی بات کو مان لینا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ جب اللہ اس کو حکم دے دے تو وہ اس کے اوپر بلا چو چراں بات مانتے ہوئے پھٹ جائے۔ دیکھیں کائنات کے اندر سوائے انسانوں اور جنوں کے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہو۔ اس کو آپ اضطراری یا بے اضطراری حالت کہہ لیں یا زبردستی کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کسی مخلوق کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ فوراً اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے، سوائے انسانوں کے اور جنوں کے۔ یہ وہ دو مخلوقات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو مانتے نہیں ہیں بلکہ حیل و حجت کرتے ہیں اور مختلف قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اس نے یعنی اپنے پروردگار کا حکم وہ آسمان مان لے گا، وحقت اور وہ اسی لائق ہے کہ بات مان لی جائے اور اللہ کا حکم مانا جائے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ اور جب زمین مدت وہ پھیلا دی جائے گی، زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ اور وہ نکال دے گی، مَا فِيهَا جو اس زمین کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ اور زمین خالی ہو جائے گی۔ اس کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ زمین کے اندر ایک تو مردے موجود ہوں گے، یعنی انسان جو زمین کے اندر دفن کیے گئے ہیں وہ ان سارے مردوں کو باہر نکال کے خالی ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر موجود جتنے بھی خزانے ہیں، جو معدنیات ہیں، خواہ وہ سونے کی شکل میں ہے، وہ چاندی کی شکل میں ہے، وہ تیل کی شکل میں ہے، وہ گیس کی شکل میں ہے، وہ قیمتی پتھروں کی شکل میں ہے، وہ جواہرات کی شکل میں ہے، وہ موتیوں کی شکل میں ہے، مطلب کسی بھی صورت جو بھی اس کے اندر موجود ہے سارا کچھ اگل کے یہ زمین باہر نکال دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَأَذِنَتْ اور لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ اور وہ حکم مانے گی لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وحقت اور وہ اسی بات کا مستحق ہے، یعنی وہ اس بات یہی حق ہے اس کا کہ وہ اپنے رب کی بات مان لے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان اے انسان، انک کادح، انک بے شک تم، کادح تکلیف اٹھانے والے ہو، الی ربک اپنے رب کی طرف، کدحن تکلیف اٹھانا، فملاقی پھر تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ قدح کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو برداشت کرتے 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 ایک ٹائم پیریڈ گزارنا اور اس کی انتہا تک جانا، یعنی اس کو اپنے وقت کو مکمل کرنا، کسی چیز میں بہت زیادہ محنت کرنی، اس پہ تھکن برداشت کرنی، اس کے اندر مصائب اور تکلیفیں برداشت کرنی اور آخر کار اس کی انتہا تک پہنچ جانا، اس کو قدح کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، دنیا کے اندر جس حال میں بھی ہے، جیسے بھی ہے، کسی بھی طرح سے تم نے اپنا وقت مقررہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے اور اس کے بعد فملاقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔
اب دوبارہ قیامت کا حوال بیان ہو رہا ہے. فرمایا فَأَمَّا من، تو وہ جو اوتیا جس کو دیا گیا، کتابہ اس کا نامہ اعمال بیمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، وہ آدمی جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فسوف ان قریب یحاسب وہ فسوف ان قریب یحاسب حساب لیا جائے گا اس سے، حساباً ایسا حساب، یسیراً جو بڑا آسان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ایک روایت بیان کرتی ہیں، جب انہوں نے نبی صاحب نے فرمایا نا یہ والی جب آیات پڑھی گئیں، نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد بیان فرمایا کہ عائشہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے. جس آدمی کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا. تو حضرت عائشہ نے یہ والی آیتیں پڑھی اور کہا کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ان کا آسان حساب لے گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ حساب نہیں ہے، یہ صرف آپس میں ایک جان پہچان ہے. مثال کے طور پہ ایک لجنہ یا کمیٹی بیٹھی ہو، کسی جگہ پہ آپ تھیسس جمع کرایا ہے یا آپ نے کوئی ریسرچ جمع کروائی ہے، اب آپ کا مقابلہ شخصیہ ہونا ہے، انٹرویو کہہ لیں آپ یا ڈیفینس کہہ لیں، زیادہ آسان ہے، آپ کا ڈیفینس ہونا ہے. تو آپ وہ سامنے جاتے ہیں، وہ آپ کا جو نامہ اعمال ہے، آپ کا جو تھیسس ہے، جو آپ کی بحث ہے، جو آپ کی ریسرچ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کون ہیں؟ جی میں رسول اللہ ہوں. جی اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے جاؤ بھائی، آپس میں کیا کرتے ہو، مصروفیت کیا رہتی ہے، ایسی باتیں پوچھ کے بھیج دیا گیا. تو یہ یحاسب حسابا یسیرا ہے، آسان حساب سے مراد ہے صرف آپس میں جان پہچان اور آپس میں تھوڑی سی بات. اگر کسی آدمی کے بارے میں اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کیوں نہیں کیا، یہ حساب کتاب کا آغاز ہے اور اس میں بندہ مارا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَنْقَلِبُ، یعنی جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اور اس کا بڑا آسان سا حساب لیا گیا، وَيَنْقَلِبُ وہ لوٹے گا اِلیٰ أَهْلِهِ اپنے گھر والوں کی طرف، مسروراً بخوشی. یہاں پہ گھر والوں سے مراد دو طرح کے گھر والے ہیں. ایک تو وہ آدمی کہ جس کے گھر والے پہلے ہی کامیاب ہو کے جنت میں چلے گئے، تو یہ اپنے گھر والوں کو ملے گا، اپنے گھر والوں کی طرف یہ خوشی خوشی لوٹے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے گھر والے جنت میں نہیں گئے یا پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، تو اہل سے مراد اہل جنت ہیں جو اس کے گھر والے ہیں، کیونکہ جنت ایک گھر ہے اور ہم سب مومنوں کا گھر وہ جنت ہے. لہٰذا وہ اپنے ان ساتھیوں، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے قریبی لوگوں کی طرف جو اس جنت کے مالک اور وارث ہیں، ان کی طرف وہ خوشی خوشی لوٹے گا. اس کے بعد فرمایا اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَن، اور وہ جو اوتیا دیا گیا کتابہ اس کا نامہ اعمال، وراء ظہرہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے. اب یہاں پہ بڑی زبردست بات آتی ہے. دیکھیں سورۃ الحاقہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا. اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن کا نامہ اعمال ان کی کمر کے پیچھے ان کو پکڑایا گیا یا ان کو دیا گیا. تو کیا یہ بات مشکل ہے سمجھنا؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک جگہ پہ بایاں ہاتھ، ایک جگہ کمر پہ پیچھے؟ دیکھیں یہ بڑی آسان سی اس کی توجیہ ہے سمجھنا کہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی آئیں گے جب ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ اپنے ہاتھ پیچھے کریں گے، اس طرح سے اپنے آپ کو پیچھے لے کے جائیں گے. جیسے ہم جب کسی چیز کا انکار کرنا ہو تو بعض اوقات چھوٹے بچے سے مثال لے لیں کہ اگر اس نے کسی چیز کا انکار کرنا ہو، نہ پکڑنا ہو کسی چیز کو، تو وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. تو یہ جو کفار ہوں گے یہ اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم بایاں ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو شاید نامہ اعمال ہمیں نہ پکڑایا جائے، وہ یعنی اس خام خیالی کی وجہ سے اپنا ہاتھ جب پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے تو ان کا نامہ اعمال پیچھے سے ان کو پکڑا دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ فسوف ان قریب یدعو وہ پکاریں گے، ثبوراً موت کو آوازیں دیں گے کہ کاش میں مر جاؤں. ویسلا اور وہ داخل ہوں گے سعیراً جہنم کے اندر. انہو بے شک وہ کانا تھے فی اہلہ اپنے گھر والوں میں مسروراً بخوشی رہنے والے، یعنی اپنے گھر والوں کے اندر عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے، اپنے گھر والوں کو پالنے کے حوالے سے، ان کو خوش کرنے کے حوالے سے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے. اس آدمی نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ جو وہ یہ مال کما کے لے کے آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں انہو ظن، اس نے تو یہ یقین کر رکھا تھا، اللہ یحور کہ وہ دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا، وہ ہرگز لوٹایا نہیں جائے گا، اس کو اس بات کا یقین ہے. اور میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ دہرائی کے لیے بتا دوں کہ ظنہ کا مطلب یقین بھی ہوتا ہے اور ظنہ کا مطلب جو ہے وہ گمان یا خیال بھی ہوتا ہے. ظنہ کے بعد جب انا یا ان وغیرہ آ جائے گا تو ظنہ بمعنی یقین ہوگا، اور اگر ظنہ اکیلا آیا ہے تو اس کا جو مطلب ہے وہ خیال ہوگا یا گمان ہوگا. یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس.
تو فرمایا انہ ظن، بے شک اس نے تو اس بات کا یقین کر رکھا تھا، اللہ یحور، کہ وہ کبھی بھی نہیں واپس لوٹایا جائے گا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ، بے شک اس کا رب، کانا وہ ہے بھی اس کو بصیرن دیکھنے والا، البتہ اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے، فلا اور ہرگز نہیں، اقسم اور میں قسم اٹھاتا ہوں، بالشفق، کس کی، کہ شفق کی، شفق سے مراد ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد جو سائڈوں پہ ایک سرخی رہتی ہے نا آسمان کے کناروں پہ، اس کو شفق کہا جاتا ہے، شام کی سرخی، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ فرمایا میں اس شفق کی قسم اٹھاتا ہوں، واللیل اور رات کی، وما وسقا جو، اور اس چیز کی جو سمٹ آتی ہے، رات کے وقت ہر چیز سمٹ کے اپنے اصل کی طرف آ جاتی ہے، مطلب پرندے جو صبح نکلے تھے وہ رات کے وقت اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، جانور جو اپنی کھچاروں سے نکل کے شکار کے لیے گئے تھے وہ واپس آ جاتے ہیں، انسان جو اپنے ذریعہ معاش کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا وہ بھی رات کے وقت، شام کے وقت واپس لوٹ آتا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں والقمر، اور سورج کی قسم، اذا اتسق، جب وہ مکمل ہو جائے، یعنی ایسا سورج، والقمری، اور چاند کی قسم، اذا اتسق، جب وہ مکمل ہو جائے۔ دیکھیں چاند جو ہے نا، چاند پہلی رات کے چاند کو جو بالکل باریک کمان کی طرح چاند ہوتا ہے نا، اس کو ہلال کہتے ہیں، چھوٹے ہا کے ساتھ، جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، ٹی وی کے اوپر ہوتا ہے رؤیت ہلال کمیٹی، ہلال سے مراد ہوتا ہے پہلی کا چاند، اور تسک ایسے چاند کو کہا جا گیا، یعنی پورا ہو گیا جو چاند 14ویں رات کا چاند ہو، 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا والقمری، اور چاند کی قسم، اذا اتسق، جب وہ مکمل ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، اللہ فرماتے ہیں تم ضرور بضرور چڑھتے جاؤ گے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بھیجا جائے گا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، انسان کچھ نہیں تھا، ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ ہو گیا، نطفے سے پھر وہ آگے علاقہ ہو گیا، پھر وہ مضغہ ہو گیا، ایک حالت سے دوسری حالت اس کی بدل رہی ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، وہ بچہ ہے، یہ اگلی حالت آ گئی، پھر وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، یہ اگلی حالت آ گئی، پھر وہ بوڑھا ہو گیا، یہ اگلی حالت آ گئی، پھر وہ آخر کار بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ جو تمہاری، اور یہ اضطراری حالت ہے، کوئی بندہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی پہلی حالت کی طرف اپنی مرضی سے لوٹ جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فما، پس کیا ہے، لہم ان کو، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، القرآن قرآن، لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے بل الذین، بلکہ وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، یکذبون، وہ تو جھٹلانے والے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے اور ان کو جھٹلاتے ہیں، واللہ اعلم، اور اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، بما یوعون، جو انہوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھا ہے، جو اپنے دلوں کے اندر راز اور پوشیدہ باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں، اللہ ان کو بخوبی جانتا ہے۔ فبشرہم، پس آپ ان کو خوشخبری دے دیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، الا، مگر، الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے ہے، اجر، ایسا اجر، غیر ممنون، جو منقطع ہونے والا نہیں ہے، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، بے حساب و کتاب اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ بروج ہے، میں صرف اختصار سے تھوڑا سا واقعہ بتا دیتا ہوں اصحاب الاخدود کا۔ ایک نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر، ایک یمنی یہودی تھا جس کا نام ذو نواس تھا۔ یہ یہودی تھا اور اس نے اپنے پاس ایک کاہن رکھا تھا جو اس کو مختلف قسم کی باتیں بتاتا تھا۔ کاہن بیمار ہو گیا اور اس نے کہا کہ کوئی ذہین بچہ مجھے دو، میں اس کو تمہارے حوالے کر کے اپنا علم سکھاتا ہوں تاکہ وہ تمہارے کام آتا رہے۔ یہ ایک بچہ لایا گیا۔ اب یہ بچہ جب کاہن کے پاس آتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا، راہب سے مراد یعنی عیسائی عالم دین تھا۔ اس وقت یہ کامل اکمل مومن تھے، یعنی مسلمان تھے، مشرک نہیں تھے، شرک ان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا، بعض لوگ تھے جو مشرک بھی تھے، لیکن یہ جو عیسائی تھے اس وقت خالص توحید کے اوپر تھے۔ تو یہ راہب کے پاس جانے لگ گیا راستے میں۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ راستے میں کوئی جانور نظر آیا، کوئی شیر تھا یا سانپ تھا، مختلف روایات کے مطابق۔ تو اس بچے نے پتھر اٹھا کے کہا کہ اگر راہب سچا ہے تو میں اس کے نام سے یہ پتھر مارتا ہوں، اور اگر وہ سچا ہے تو یہ جانور مر جانا چاہیے۔ لہٰذا وہ جانور مر گیا۔ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، مختلف، ایک اندھے کو اس نے ہاتھ لگا کے یہ دعا مانگی، وہ اندھے کو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دے دیں۔ اس طرح سے معاملات وغیرہ ہوتے گئے۔ اچھا خیر، بہرحال اب یہ ساری باتیں جو اس وقت ذو نواس بادشاہ تھا اس تک پہنچی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم کس پر ایمان لے کے آ رہے ہو؟ لہٰذا اس نے اس کو قتل کروانے کی یا اس کو شہید کروانے کی کوشش کی۔ اس بچے کو پہلے آسمان پہ پہاڑ پہ لے کے جایا گیا، وہ بچہ واپس آ گیا بچ کے۔ پھر اس کے بعد میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔
پھر سمندر میں لے جایا گیا، وہ بچہ بچ کے واپس آ گیا. اس نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو مجھے کسی چیز کے ساتھ باندھ کے یا سولی پہ مجھے لٹکا کے یہ کہو کہ اس بچے کے رب کی قسم، اور پھر تیر چلاؤ میرے اوپر تو میں مر جاؤں گا. اور یہی ہوا، وہ شہید ہو گیا. اور اس نے اپنی کن پٹی پہ اس طرح سے ہاتھ رکھا ہوا تھا. ایون کہ آپ دیکھیں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس جگہ کی کھدائی کسی وجہ سے ہوئی تو وہ بچہ جو تھا وہ وہاں سے برآمد ہوا اور اس کا ہاتھ اسی طرح سے کن پٹی کے نیچے تھا اور اس کا جسم صحیح سلامت تھا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم نشانی تھی. بہرحال خیر اس طرح سے وہ کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے. سارے لوگ جب مسلمان ہوئے، یہ زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، تو اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، ان کے اندر بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس کے اندر ان سب لوگوں کو جھونک دیا گیا. اس حوالے سے چند ایک باتیں انشاءاللہ اس سورۃ مبارکہ کے اندر آئیں گی. اصحاب الاخدود کا قصہ. اللہ فرماتے ہیں والسماء، اور قسم ہے آسمانوں کی، ذات البروج، جو برجوں والا ہے، والیوم، اور اس دن کی، الموعود، جو وعدہ شدہ ہے، وشاہد، اور اس دیکھنے والے کی قسم، ومشہود، اور اس چیز کی قسم جو دکھے گی، جو نظر آنے والی ہے، یعنی دیکھنے والا اور جو چیز دیکھی جائے گی ان دونوں کی قسم. قتلا، قتل کر دیے گئے، اصحاب الاخدود، خندق والے لوگ، الناری، اس آگ میں، ذات الوقود، جو بڑی تیز ایندھن والی آگ تھی، اذ ہم، وہ تھے، علیہا، اس پر، قعود، بیٹھے ہوئے، یعنی ان کو زندہ جلانے والے لوگ اسی خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. وہم، اور وہ تھے، علی، اس پر، ما یفعلون، جو وہ کر رہے، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، شہود، حاضر تھے، وہاں وہ موجود تھے. وما نقموا، اور انہوں نے نہیں انتقام لیا، منہم، ان سے، الا، مگر، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، العزیز، جو غالب ہے، الحمید، قابل تعریف ہے اور حمد والا ہے. اللہ پر ایمان لانے کی سزا اور اس کی پاداش کے اندر انہوں نے یہ سارا کام کیا. الذی، اللہ وہ ذات ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت اور زمینوں کی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء شہید، ہر ایک چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز موجود ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا، جنہوں نے تکلیف پہنچائی، یا وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں، المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم، پھر، لم یتوبوا، انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. لوگوں نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، یعنی کفار نے مسلمانوں کو تکلیف دی اور پھر بغیر توبہ کے، بغیر دین اسلام قبول کیے وہ مر بھی گئے. اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ، ان کے لیے ہے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، عذاب الحریق، ایسا عذاب جو جلا دینے والا ہے، جو ساڑ دینے والا ہے، تباہ و برباد کر دینے والا ہے. ہاں ان کے مقابلے میں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے ہے، جنات، باغات، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں. ذالک، یہ، الفوز، کامیابی ہے، الکبیر، بڑی، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی ساری چیزیں ہیں. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان بطشا، ان، بے شک، بطشا، پکڑ، ربی کا، تیرے رب کی، لشدید، البتہ بڑی سخت ہے. تیرے رب کی پکڑ نہایت سختی والی پکڑ ہے. اور یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ واقعی بڑی سخت ہے. میری آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ آ گیا کہ میں یعنی اس کو خود دیکھا ہے، ایسا آدمی تھا کہ جو شاید ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اتنا تکبر والا آدمی تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اس کو اتنا ہلکا کر دیا ہے کہ شاید گلیوں میں مانگنے والے فقراء بھی اس سے امیر ہوں گے. یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کر دیا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور یہ دعا ہمیشہ اللہ سے کرتے رہا کریں کہ یا اللہ نعمتوں کے زوال سے ہمیں محفوظ رکھ، اور اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بن جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ نعمتوں کے دوام کا سوال کیا کریں. اس کے بعد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو بڑی سخت ہے. انہ ہوا یبدئ، بے شک وہی ہے جو آغاز کرنے والا ہے، جس نے تخلیق کا آغاز کیا. ویعید، اور وہ دوبارہ انسانوں کو بنا کے اپنے سامنے کھڑا کرنے پہ بھی قادر ہے، وہ دوبارہ لوٹانے والا ہے. وہو الغفور، اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. الودود، بے پناہ محبت کرنے والا ہے. یعنی یہ محبت ہے. آپ دیکھیں میرے پاس ایک بندہ آیا، مجھے آ کہتا ہے جی مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں کہوں گا ٹھیک ہے لے لو، چلا گیا. پھر کچھ دن بعد آیا، میں تھوڑا سا تعامل دے دوں گا، چلا گیا. پھر آیا، پھر تھوڑا سا میں سٹ پٹاؤں گا، پھر دے دیے.
پھر آیا، پھر میں اس سے نظریں چرانے لگ جاؤں گا، آہستہ 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 کر کے یا تو میں اس کو دیکھ کے چھپ جایا کروں گا، یا پھر میں اس کو جھڑک کے اپنے سے دور کر دوں گا۔ اللہ اتنا معاف کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا ہے کہ بندہ پہلی بار جاتا ہے اللہ محبت سے ملتا ہے، اگلی بار جاتا ہے تو محبت بڑھ چکی ہوتی ہے، اس سے اگلی بار جاتا ہے تو محبت انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے، اس سے اگلی بار جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ مانگ وہ اپنا ہی سب کچھ رہا ہے، مطلب کوئی بندہ جاتا ہے اللہ سے دعا مانگ تو وہ اپنا رہا ہے، یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے ایسے، لیکن مانگنا پسند اس ذات کو اتنا ہے کہ اس آدمی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے ایک طرح سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذو العرش، عرش والا ہے، المجید، ایسا عرش والا جو بڑی شان والا ہے، فعال، اللہ کرنے والا ہے، لما، ہر وہ چیز، یرید، جو وہ چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ اللہ نے فرما لیا وہ کر گزرتا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے کہ تو نے یہ کیا، یہ کیوں نہیں کیا، فلاں کو زیادہ دیا مجھے کم دیا، فلاں کو یہ دے دیا مجھے یہ نہیں دیا، یا مجھے یہ دے دے اس سے یہ روک لے۔ فعال لما یرید، جو اس کا، جو اس کے جو وہ چاہے، جس طرح سے چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں آئی حدیث الجنود، لشکروں کی خبریں، فرعون کے لشکر کی خبر، وثمود، اور قوم سمود کے لشکروں کی خبر، بل الذین، بلکہ وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، فی تکذیب، وہ تو جھٹلانے پہ جتے ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ کو ایک طرح سے سمجھایا جا رہا ہے تمہارے پاس آل فرعون کی خبریں نہیں آئیں، تمہارے پاس قوم سمود کی خبر نہیں آئی، تمہارے پاس قوم عاد کی خبر نہیں آئی، تمہارے راستوں میں وہ بستیاں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ کفار جھٹلانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کے یہ جھٹلانے پہ لگے ہیں، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، من ورائہم، ان کے پیچھے سے، محیط، ان کو گھیرنے والا ہے، اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، وہ جھٹلا رہے ہیں اور اللہ ان کو گھیر کے بیٹھا ہے۔ بلکہ ہوا وہ قرآن مجید، یہ باتیں قرآن مجید کے اندر ہیں، یہ قرآن مجید جو ہے یہ کون سی کلام ہے؟ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ فرمائی، یہ لوح محفوظ کے اندر ہے۔ اور میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ سے مکمل نکال کے بیت العزہ کے اندر رکھوا دیا گیا۔ بیت العزہ جو ہے یہ پہلے آسمان کے اوپر جہاں بیت اللہ ہے، اسی سیدھ پہ پہلے آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ زمین پر بیت اللہ، پہلے آسمان پر بیت العزہ، اور 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر ہیں۔ بیت العزہ سے پھر 23 سال کے مختلف عرصے کے اندر اور ڈیمانڈ کے مطابق یا بغیر مقصد کے یا حکم کی وجہ سے، بغیر مقصد سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سبب نہیں تھا، بغیر سبب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قرآن مجید نازل فرمایا 23 سال کے عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر۔ اس کے بعد آگے سورۃ طارق ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء، آسمان کی قسم، والطارق، اور رات کو آنے والے کی قسم۔ رات کو کیا آتا ہے؟ ستارے آتے ہیں۔ وما ادراک، آپ کو کیا معلوم، مت طارق، کہ رات کو آنے والا کون ہے، رات کو آنے والی چیز وہ کیا چیز ہے۔ پھر آگے اللہ نے خود ہی وضاحت کی، فرمایا النجم، وہ ستارہ ہے، الثاقب، شدید چمکنے والا، یعنی یہ جو شہاب ثاقب ہے، یہ شہاب مبین ہے، یا نجم الثاقب ہے، یہ ٹوٹتا ستارہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ادھر سے نکل کے وہ ادھر کی طرف چلا گیا، یہ شہاب ثاقب ہے، یہ النجم الثاقب ہے، یہی وہ طارق ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ان کلو، یہ کہ کلو نفس، ہر ایک جان، لما، جو بھی ہے، علیہا، اس پر، حافظ، ایک نگہبان مقرر ہے، ہر جان کے اوپر نگہبان موجود ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا یہاں پہ نگہبان سے مراد خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش کس انداز سے کر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پرورش کا کیسا شاندار انداز ہے کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس کی پرورش ہو رہی ہے، پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو یہ علم دے چکا ہوتا ہے کہ تم نے رونا ہے اپنا کھانا مانگنے کے لیے، اور ماں کی چھاتی کے ساتھ لگنا ہے، اس کو خود دودھ پینا آ جاتا ہے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو یہ بات سمجھا دی، سجھا دی، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر چیز کی نشونما کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ محافظ ہے۔ فلینظر، بس چاہیے کہ دیکھے انسان کو اپنے آپ کو دیکھے، مما خلق، کہ کس چیز سے وہ پیدا شدہ ہے، اپنی اصل پہ غور کرے۔ خلقہ، یقین کریں ہر تکبر کرنے والا آدمی اگر اپنی اصل پہ غور کر لے
تو اس کا تکبر خاک آلود ہو جائے گا، اس کا تکبر ملیا میٹ ہو جائے گا، اس کا تکبر کسی نالی کے اندر بہہ جائے گا، اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ کس چیز سے پیدا شدہ ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ وہ پیدا کیا گیا، مما ان ایسے پانی سے، دافق جو اچھلنے والا ہے، ٹپک کے نکلنے والا ہے، یخرج وہ نکلتا ہے، من بین الصلب، صلب کہتے ہیں یہ کمر کے نچلے حصے کو، صلب سے نکلتا ہے، والترائب اور یہ سینے کے درمیان جو جگہ ہیں یہاں سے نکلتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ وہ مادہ منویہ کس انداز سے، کہاں سے، کس طرح سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا انہو بے شک وہ علی رجعی اس انسان کے لوٹانے پر لقادر البتہ وہ قادر ہے، یوم جس دن تبلا واضح کر دیے جائیں گے، السرائر اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے راز یہ کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، جانچ پڑتال کر لی جائے گی ان رازوں کی۔ راز دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ راز کہ انسان نے ایک عمل کر لیا اور اس نے اپنے اندر اس کو دفن کر لیا، جس کے ساتھ وہ عمل ہوا کسی بھی انداز سے، کسی کی اس نے چوری کی یا کچھ بھی کیا، ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہو سکتا ہے اس کو نہ پتہ ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ کر لیا، دھوکہ دل کے اندر محفوظ ہے، یہ وہ راز ہے۔ ایک راز وہ ہے جو اس نے عمل کر لیا، ایک وہ راز ہے کہ اس نے کرنا تھا لیکن کر نہیں سکا۔ اللہ ایسا راز جو انسان کے ذہن کے اندر موجود تھا، اس کا ارادہ تھا لیکن ارادے کے مطابق وہ معاملہ نہیں کر سکا، وہ بھی سامنے رکھ دے گا اور اس کی بھی جانچ پڑتال ہو جائے گی۔ فرمایا فما نہیں ہے لہو ان کے لیے، اس کے لیے من قوت کوئی اس کے لیے طاقت نہیں ہوگی، ولا ناصر اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، والسمائی اور آسمان کی قسم، ذات الرجع جو بارش والا آسمان ہے، یعنی وہ آسمان جو بارش برسانے والا ہے، آسمان جس سے بارش نازل ہوتی ہے، یعنی بادلوں سے بارش نازل ہوتی ہے، والارض اور زمین، ذات الصدع ایسی زمین کی قسم جو پھٹ جانے والی ہے، انہو بے شک وہ لقول البتہ بات ہے، فصل فیصلہ کرنے والی، یہ فیصلہ کن بات ہے، فیصلہ کر دینے والی بات ہے، وما ہوا اور نہیں ہے وہ بالہزل کوئی بیہودہ بات، یعنی یہ قرآن مجید کوئی فضول بات نہیں ہے بلکہ یہ تو فیصلہ کن بات ہے۔ انہم بے شک وہ یکیدون تدبیریں کر رہے ہیں، ہیلا سازی کر رہے ہیں، کئی دن ہیلا سازی کرنا، وَأَكِيدُ اللہ فرماتے ہیں اور ہم بھی، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، کئی دن تدبیر کرنا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ بس چھوڑ دیں کافروں کو، أَمْهِلْهُمْ ان کو مہلت دیں، رویدہ ایسی مہلت جو تھوڑی ہو، یعنی آپ ان کو ڈھیل دے دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کے ساتھ آپ کوئی معاملہ نہ کریں، ان کا معاملہ ہمارے ذمے ہے، ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد آگے سورۃ الاعلیٰ آ گئی۔ یقین کریں میں آپ کو مزے کی بات ہوں، ان صورتوں کے اندر نا اتنی باتیں ہیں، بعض اوقات میں آپ کو پڑھاتے ہوئے تھوڑا الجھ جاتا ہوں، یعنی میرے دماغ میں کچھ کئی چیزیں ایک ٹائم پہ چل جاتی ہیں کہ میں یہ بات بتاؤں، یہ نہ بات نہ بتاؤں، اور مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے بتانی ہے نہیں بتانی ہے، بتا دی ہے، کچھ لفظ اوپر نیچے ہو بھی جاتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ وہ دماغ کے اندر کئی چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ ان صورتوں کے اندر اتنی باتیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے ہم نے بس ان کو ذرا تھوڑا نارملی لے کے چل رہے ہیں، وگرنہ ان کے اندر سائنٹیفکلی علم فلکیات کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے اور اس طرح سے میڈیکل سائنس کے حوالے سے اتنی باتیں ان صورتوں کے اندر گزری ہیں کہ سبحان اللہ، اگر انسان ان کو پڑھنا شروع کر دے اور تھوڑا کمپیریزن کرنا شروع کر دے ہمارے جدید علوم کے ساتھ، تو واللہ یقین کریں کہ کوئی بندہ ایسا رہ ہی نہیں جاتا جس کو اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی شک ہو، وہ اللہ پر ایمان لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، الا کہ وہ آدمی جس نے یہ ٹھان لی ہے کہ اس نے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آنا، کیونکہ ایمان لائے گا تو پھر پیروی اس کی کرنی پڑے گی، اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ بڑی باتیں ہیں ان کے اندر، بڑی باتیں، بہرحال جو آپ کے سامنے رکھا ہے بس اللہ قبول کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں سبح تسبیح بیان کریں، اسم ربک اپنے رب کے نام کی، الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقائص کی نفی، اور یقین کریں جب تک تسبیح کامل نہیں ہوگی تب تک تعریف برابر نہیں ہو سکتی۔ دل تسبیح سے لبریز ہو تو پھر زبان شکر کرنے کے لیے حاضر کھڑی ہوتی ہے، اگر دل کے اندر شکوے شکایت ہیں، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، تو اس کی تعریف بھی کامل نہیں ہوگی۔ تسبیح سمجھیں کہ تعریف کو دھونے کا ذریعہ ہے، تعریف جو دھل کے نکلتی ہے انسان کی زبان سے وہ تبھی نکلے گی جب تسبیح کامل ہوگی۔
تسبیح کو پیچھے لائیں اور تعریف کو آگے لے کے جائیں، تعریف کی لذت آپ کو پتہ چل جائے گی۔ سبح اسم ربک الاعلی، سب سے بلند و بالا اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کے نام کی۔ وہ کون رب؟ خالقہ، اس نے پیدا کیا، فسوا، اور اس نے برابر کیا، بڑے خوبصورتی سے ڈھالا، والذی، اور آپ خود اندازہ کریں کہ میرا ناک یہ کان کی جگہ پہ لگا ہوتا اور کان ناک کی جگہ پہ لگا ہوتا، تصور میں جا کے ذرا چیک کریں آپ کا چہرہ کیسا لگ رہا ہوتا۔ فسوا فی ای صورت ما شاء رکبک، کمال قسم کا، فعدلک، اللہ نے بہترین قسم کا انسان کو پیدا فرمایا، خلق فسوا، والذی، اور وہ ذات، اس والذی، اور وہ ذات ایسی ہے، قدرا، اس نے اندازہ مقرر کیا، فہدا، اور اس نے ہدایت دی، یعنی اس نے اندازہ مقرر کرنا کیا ہے؟ اندازہ مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی تخلیق سے پہلے ایک پورا سانچہ بنا دینا کہ اس کے اندر کوئی نقص کی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ والذی، اور اللہ وہ ذات ہے، اخراجہ، اس نے نکالا، المرعى، چارہ، یعنی زمین سے اس نے چارہ وغیرہ نکالا، پھر فجعلہ، بنا دیا اس چارے کو، غثاء، سیاہ، احوا، غثاء، خشک کر دیا، احوا، اور سیاہ کر دیا۔ چارہ جو ہے اگر پڑا رہ جائے تو وہ خشک بھی ہو جاتا ہے، سیاہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سنقرئک، ہم جلد پڑھائیں گے آپ کو، کیا چیز پڑھائیں گے؟ سنقرئک، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، ایسی چیز کہ آپ پھر بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو ایسی چیز پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہے اگر تو کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نکال بھی سکتا ہے۔ اسی آیت کے تحت قرآن مجید کے اندر جو ناسخ اور منسوخ کی بحث ہے وہ بڑی طویل پکڑتی ہے، یعنی بڑی طوالت والی ہے کہ الا ماشاء اللہ اور فلا تنسا، اس سے کس طرح سے مراد لیا جائے گا، کیا کیا چیزیں آئیں گی وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، انہ، بے شک وہ، یعلم، جانتا ہے، الجہر، جہری چیزوں کو، وما یخفا، اور اس کو بھی جس کو وہ پوشیدہ کرتے ہیں، جہری چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو وہ پوشیدہ کر کے بیٹھے ہیں، جو وہ پوشیدہ ہونے والی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ یہاں پہ ماشاء اللہ کے حوالے سے ایک حدیث بھی سن لیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، کوئی بات ہوئی، انہوں نے کہا ماشاء اللہ وشئت، جیسے ہمارے ہاں آج کل نا بعض دفعہ آپ نے سنا بھی ہوگا شاید کلمہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں واللہ اعلم ورسول اعلم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، تو یہ کلمہ درست نہیں ہے کہنا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ ماشاء اللہ وشئت، صحابی نے کہا جو آپ چاہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اکیلا ہی ہے، جو وہ چاہے، جو وہ چاہے وہی اکیلے اس کے معاملہ ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ہاں لوگوں نے تو ایک جملہ بھی بنایا ہوا، جی اللہ کے رسول مختار کل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں نبی اسلام خاتم النبیین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافع محشر ہیں، امت کے لیے رہبر کامل ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے پیغمبر اور اس کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں، ہر چیز کے باوجود وہ اللہ کے عبد ہیں، اور اسی چیز کے اندر انسان کی شان موجود ہے۔ مجھے بتائیں کیا یہ بڑا تمغہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان سے بڑھائیں یا کوئی بات کریں، اس بات سے بڑھ کر کہ اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنا دیا؟ خاتم النبیین سے بننا، خاتم النبیین بننا، کیا اس سے بڑھ کر کوئی تمغہ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن باقی انبیاء پر فخر کریں گے اپنی امت کو لے کے، اس سے بڑھ کر کوئی تمغہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اس سے بڑھ کر تمغہ ہو سکتا ہے؟ جب سارے انبیاء انکار کر دیں گے سفارش کرنے کی، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اس سے بڑھ کر اعزاز ہو سکتا ہے؟ ہم کون سا ایسا اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دینا چاہتے ہیں جو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اور ہم دینے کے لیے بیٹھ گئے؟ سوچنے کی بات ہے اگر انسان سوچے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم ضرور بضرور میسر کر دیں گے آپ کے لیے، لِلْيُسْرَى، آسانی کا طریقہ، یعنی آسان چیز ہم آپ کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی طرف جانا، وہ آپ کے لیے میسر کر دیں گے اور آسان کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ، پس نصیحت کریں، اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، کہ جو ذکر ہے، یہ جو نصیحت ہے یہ نفع دینے والی ہے۔ سَيَذَّكَّرُ، ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا اس سے، مَن یخشیٰ، جو کوئی ڈرنے والا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا،
اور اس سے اجتناب کرتا ہے، کجروی کرتا ہے، نظر انداز ہو جاتا ہے اس چیز سے، اس سے وہ ایک طرف رک جاتا ہے، اعراض کرتا ہے، وہ آدمی جو بدبخت ہے۔ نصیحت فائدہ دینے والی چیز ہے، اور ڈرنے والے لوگ اس نصیحت سے فائدہ لیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ نصیحت سن کے اس سے دائیں یا بائیں ہو جائیں، وہ بدبخت لوگ ہیں۔ الذی، یہ وہ لوگ ہیں، یصلا، وہ داخل ہوں گے، النار، آگ کے اندر، الکبریٰ، بڑی، ثم پھر لا یموت، وہ نہیں مریں گے وہاں پہ، فیہا، اس کے اندر، ولا یحیا، اور نہ ہی وہ زندہ رہیں گے۔ قد، تحقیق، افلح، فلاح پا گیا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، وہ فلاح پا گیا۔ وذکر اسمہ، اور اس نے ذکر کیا، اسم ربی ہی، اپنے رب کے نام کا، فصلی، اور اس نے نماز ادا کی، یعنی اس نے نماز ادا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا۔ ان ھذا، بے شک یہ ساری باتیں، لفی الصحف، البتہ صحیفوں میں ہیں، الاولی، پہلے صحیفوں کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ ایون آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر بھی جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق حرام رکھی ہیں نا، وہ پہلے مذاہب کے اندر بھی حرام تھیں۔ شراب یہودیت کے اندر بھی حرام، عیسائیوں کے اندر بھی حرام، بعد میں انہوں نے خود اپنی مرضی سے حلال کر لی، ہندوؤں کے اندر بھی حرام، سکھوں کے اندر بھی حرام۔ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ شراب کو لیگلائز نہیں کہے گا، چاہے وہ زمینی مذہب ہو چاہے آسمانی مذہب ہو، ہر چیز۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، آیت نمبر 2 کون سی؟ اچھا چلے، میں شروع والی پہلی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، نہیں میں نے بتایا تھا، آیت نمبر 16، چلے میں پڑھ لیتا ہوں دوبارہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وذکر اسم ربی فصلی، اپنے نام کا، بل تؤثرون، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے نام کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ذکر ہو، بلکہ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے تم لوگ ہو۔ والآخرۃ، والآخرہ، اور آخرت جو ہے، خیر، وہ بہتر ہے، وابقا، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و، دیکھیں واضح لفظوں میں اللہ نے فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس رہنے والا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس رہنے والا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو کیا ہم ایسے آدمی کو عقل مند کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے یہ چیز ختم ہونے والی ہے اور وہ اس کو ترجیح دے رہا ہو، اور اس کو پتہ ہے کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہے اور اس کو وہ مرجوع کر کے اس کو سائڈ پہ کر دے؟ دو آیتوں کا ترجمہ یہی سمجھ لیں آپ، بل تؤثرون، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، وہ بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ ساری کی ساری باتیں، لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے۔ ثابت کیا ہوا کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید کے علاوہ بھی کچھ کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء پر نازل فرمائیں، کچھ وہ ہیں جو ہمیں پتہ چل گئیں، جو ہمیں نہیں پتہ چلی ہم ان سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورہ غاشیہ ہے، غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنے والی۔ اللہ فرماتے ہیں حل اتا کا، کیا آئی ہے آپ کے پاس، حدیث، ان بات، الغاشیہ، ڈھانپنے والی کی، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وجوہ، چہرے ہوں گے، یومئذ، اس دن، خاشعہ، جھکے ہوئے، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ، عمل کرنے والے چہرے، ناصبہ، تھکاوٹ سے لبریز ہوں گے۔ تھکے ہوئے چہرے انسان کو قیامت کے دن بعض نظر آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن ان تھکے ہوئے چہروں کے باوجود اللہ کیا حکم دیں گے؟ تسلا نارن حامیہ، تسلا، داخل کر دو ان کو، نارن، آگ کے اندر، حامیہ، وہ آگ جو دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو داخل کر دو۔ کیوں؟ نیک عمل نہیں کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات دیے، زکوٰۃ دی، حج کی، کوئی ایسا کام نہیں تھا نیکی کا جو چھوڑا ہو، اس کے باوجود آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ، اس نے نیکی تو کی لیکن نیکی اپنی مرضی کے مطابق کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں کی، نمبر ایک۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، بعض ایسے لوگ آئیں گے اللہ کے سامنے جو اپنا نامہ اعمال پیش کریں گے، نامہ اعمال تہامہ پہاڑ اور پتہ نہیں احد پہاڑ کی طرح کے بڑے بڑے ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا، کوئی تمہاری نیکیوں کی قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تھی، وہ اخلاص کے ساتھ نہیں تھی، اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی تھی، یا وہ نیکیاں تو تھیں لیکن ان نیکیوں کے ساتھ لوگوں کے حق اتنے کھائے گئے کہ لوگ آ کے لائن میں لگ گئے، یا اللہ ہمارا حق کس سے ہمیں لے کے دے، اس کی نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دے دی گئیں اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔
چہروں سے تھکے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ شاید ابھی جنت میں جانے لگے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جانے نہیں دے گا۔ تسلا نار حامیہ، تسقا پلائے جائیں گے، من عین ایسے چشموں سے، آنیہ جو سخت کھولتا ہوا پانی والا چشمہ ہوگا، لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، طعام کوئی کھانا، الا مگر من ضریع کانٹے دار گھاس ہوگی، کانٹے دار گھاس جو انسان کے گلے کے اندر پھنس جائے گی، لا یسمنو وہ موٹا نہیں کرے گی، ولا یغنی نہ وہ کفایت کرے گی یا دور کرے گی، من جوع بھوک کو دور کرنے والی نہیں ہوگی۔ دیکھیں خوراک کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا مقصد زبان کی لذت، دوسرا مقصد جسم کی نشو و نما، اور تیسرا مقصد بھوک سے دوری۔ یہی خوراک کے 3 مقصد ہوتے ہیں، چوتھا کوئی مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا۔ 3 مقصد ہوتے ہیں خوراک کے۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان نہیں کیا، کیونکہ لذت کے لیے تو وہاں کوئی کھا ہی نہیں رہا، لذت کے لیے کھایا جاتا ہے خوشحالی کے اندر، یہاں پہ تو بیچارے تنگی میں پڑے ہوئے ہوں گے، مصیبت میں، عذاب میں ہیں۔ 2 مقصد سمجھ آتے ہیں کہ ان کی بھوک دور ہو جائے اور ان کا جسم تھوڑا تر و تازہ ہو جائے، شاید موٹا ہو جائے کہ جس سے وہ عذاب کو بھگت سکیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی خوراک جو ان کو دی جائے گی نہ تو ان کے جسم کو کوئی طاقت فراہم کرے گی، نہ ان سے بھوک کو دور کیا جائے گا، بلکہ اس خوراک کے ذریعے وہ مزید عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گی۔ ان کے مقابلے میں وجوہ بعض ایسے چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن، ناعمہ تر و تازہ نعمتوں والے چہرے، لسعیہا ان کی جو کوشش تھی، راضیہ وہ اپنی اس کوشش کے اوپر خوش ہونے والے ہوں گے، راضی ہو گئے، فی جنت عالیہ او بلند و بالا باغات کے اندر، لا تسمع فیہا لاغیہ اس کے اندر کوئی بیہودہ بات، کوئی فضول بات، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی گالی، کوئی گلوچ کچھ نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ اس کے اندر چشمے ہوں گے چلنے والے، فیہا سرر مرفوعہ ایسی جنت کے اندر ہوں گے جہاں پہ ایسے تخت لگائے گئے ہوں گے جو بلند ہوں گے۔ دیکھیں ایک تخت یعنی یہ سریر کی جمع ہے، اس کا مطلب چارپائی ہوتی ہے، یعنی چارپائی صوفے کی طرح نرم نہیں ہوتی بلکہ وہ سٹیڈ ہوتی ہے نا، جیسے پھٹا شٹا ہوتا ہے کوئی جیسا، ویسے ٹھیک ہے۔ فرمایا فیہا سرر مرفوعہ ایسے ہم ان کو تخت فراہم کریں گے جو زمین سے تھوڑا اوپر ہوں گے، زمین سے تھوڑا اوپر ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ان کے سامنے چھلکتے ہوئے جام پڑے ہوئے ہوں گے۔ موضوعہ کا مطلب سامنے چنے ہوئے، سامنے رکھے گئے۔ جیسے مثال آپ لے لیں کہ ایک آدمی اپنے صوفے پہ، اپنے صوفہ کہہ رہا ہوں، اپنے تخت پہ گاؤ تکیے لگا کے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آ کے غلمان شراب کے جام اور مختلف قسم کے مشروبات کے جام پیش کر رہے ہیں، تو اس کی عیاشی کا کیا عالم ہوگا، ذرا تصور میں جا کے دیکھیں نا۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ پھر فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یعنی ایسے جو گاؤ تکیے آپ کہہ لیں، وَنَمَارِقُ اور گاؤ تکیے، مصفوفہ برابر بچھے ہوئے، ان تختوں کے ساتھ گاؤ تکیے بھی لگے ہوں گے ٹیک لگانے کے لیے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اور پھر ان کے لیے ایسے بچھونے ہوں گے جو بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی موٹے گدے، وَزَرَابِيُّ ایسے مخملی گدے ان کو دیے گئے ہوں گے جو بکھرے ہوں گے، دور تک پڑے ہوئے ہوں گے، مخملی تخیے، مخملی مفروشے کہہ لیں آپ، یا بستر کہہ لیں، یا گدے کہہ لیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اچھا جی وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے مشرکین مکہ کے لیے۔ دیکھیں اب یہاں پہ لاجک چیک کریں، قرآن مجید اہل عرب کے اوپر نازل ہوا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ہاتھی کی مثال نہیں دی، بلکہ اہل عرب کو اور ان لوگوں کو جن کا تعامل اونٹ کے ساتھ تھا ان کو اونٹ کی مثال دی ہے۔ لہٰذا سمجھ ہی آتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر آپ لوگوں کو ایسی بات بتاتے ہیں جو ان کو سمجھ آئے، ایسی بات نہیں بتاتے، یہ ایسی مثال نہیں دیتے جو ان کے دماغ سے کہیں اوپر کی ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا افلا ینظرون الی الفیل کیف خلقت کہ ہاتھی کی طرف دیکھو، ان کا ہاتھی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، وہ اونٹ کے ساتھ تعامل کرتے تھے۔ اونٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، یہ صحرا کا جانور ہے، سب سے زیادہ مال بردار ہے، کئی دن بغیر کھانے کے رہ لیتا ہے، کئی دن بغیر پانی کے رہ لیتا ہے، پانی کو سٹور کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بڑی ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ فرمایا فلا ینظرون کیا وہ نہیں دیکھتے الی الابل اونٹ کی طرف، کیف خلقت وہ کیسے پیدا کیا گیا، والی السماء آسمان کی طرف تو دیکھو، کیف رفعت وہ کیسے بلند اور شاندار کیا گیا، والی الجبال پہاڑوں کی طرف دیکھو، کیف نصبت کہ کس طرح سے وہ ان کو نصب کیا گیا، کھڑا کیا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف دیکھو، كَيْفَ سُطِحَتْ کس طرح سے وہ زمین تمہارے لیے بچھونا بنائی گئی، نرم و ملائم کر دی گئی،
کہ جب تم چاہتے ہو پہاڑوں کو کاٹ کے کوئی ٹنل بنا لیتے ہو، جب تمہارا دل کرتا ہے چٹیل میں بڑی سخت زمین کو بالکل صاف ستھرا کر کے اس کے اوپر کارپیٹڈ روڈ بچھا لیتے ہو، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کس طرح سے بچھونا بنائی گئی ہے، فذکر، پس نصیحت کریں، انما انت، آپ صرف اور صرف مذکر، نصیحت کرنے والے ہیں، نبی آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، لست علیہم، آپ ان پر نہیں ہیں، بمسیطر، کوئی نگہبان، یعنی آپ سے ان کے ایمان نہ لانے کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے نصیحت کر دی چھوڑ دیں، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دیا، حساب ہم لیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، الا مگر من تولا، جو پھر گیا، وکفر، اور اس نے کفر کیا، اللہ کہتے ہیں فیعذبہ اللہ العذاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا الاکبر، سب سے بڑا عذاب، اکبر کا مطلب بہت بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، فرمایا ان الینا، بے شک ہماری ہی طرف، ایابہم، ان کا لوٹنا ہے، ثم ان، پھر بے شک علینا، ہمارے ذمے ہے، حسابہم، ان کا حساب لینا، ان کا حساب لینا بھی ہمارے ذمے ہے اور ان کا لوٹنا بھی ہماری ہی طرف ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ فجر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں والفجر، اور فجر کے وقت کی قسم یا فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں سے مراد مختلف علماء نے مختلف راتیں لی ہیں، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، زیادہ تر جو علماء ہیں ان کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، لیکن اگر ہم دونوں کی بات درست کر دیں تو پھر بھی کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ تعظیم والی چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی، رمضان کی آخری 10 راتیں بھی قابل عزت، قابل تعریف اور قابل عبادت اور بڑی یعنی احترام والی راتیں ہیں، اور ذوالحجہ کی پہلی جو 10 راتیں یا پہلے جو 10 دن ہیں ان کے، وہ بھی بڑے احترام والے اور بڑے ہی زیادہ عظمت والے دن ہیں، تو اگر دونوں باتوں کو بھی مان لیا جائے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا والشفع، جوڑے جوڑے کی قسم، یعنی جفت عدد کی قسم، والوتر، اور طاق عدد کی قسم، طاق کیا ہے، یعنی 1 3 5 7 9 وغیرہ یہ طاق ہیں، اور شفع سے مراد جفت ہے، ایسی چیزوں کی قسم جو جوڑا جوڑا پیدا ہوئے، اور ایسی چیز کی قسم جو اکیلی ہے، اور وہ سب سے پہلی کون سی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وطر 1 بھی پڑھا ہے، 3 بھی پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں، وطر کو وطر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ طاق پڑھا جاتا ہے، 1 3 5 7 9، اور وطر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ کسی جفت کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اکیلا جوڑا ہو کے نہیں، اگر یہ اکیلا کسی جفت کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو اس کو طاق کر دیتا ہے، یہ وطر کی خاصیت ہے، لہذا فرمایا جوڑے کی اور وطر یعنی طاق اور جفت دونوں کی قسم، واللیل، اور رات کی قسم، اذا یسر، جب وہ چلے، جب وہ رات آنا شروع ہو جائے، جب وہ چلنا گزر جائے، یعنی وہ مکمل ہو جائے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان 5 چیزوں میں جو پیچھے پہلے 4 5 باتیں ہوئی ہیں، فرمایا حل فی، کیا ہے اس میں، ذالک قسم، ان کوئی قسم، لذی حجر، ان لوگوں کے لیے جو عقل والے، یعنی عقل والے اہل عقل کو ضرور یہ ہے کہ یہ جو قسم ہے کیا یہ بھاری ہے، کیا یہ جو پیچھے چیزیں گزری ہیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کی قسم اٹھائی جائے، اہل عقل اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تعظیم والی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا، کیا کیا، فعل ربک، تیرے رب نے، بعاد، قوم عاد کے ساتھ، تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ارما، یہ جو قوم عاد تھی اس کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے اور عاد ارم بھی کہا جاتا ہے، ارم عاد ارم بھی ان کا نام تھا، ذات العماد، یہ عاد ارم وہ ہیں ذات العماد جو ستونوں والے، بڑے بڑے ستونوں والے تھے، یعنی انہوں نے پہاڑ کاٹ کے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے برج بنائے ہوئے تھے، التی، وہ، لم یخلق، نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا، ان کی مثل، فی البلاد، شہروں میں اس طرح کی کوئی اور قوم پیدا ہی نہیں کی گئی، وثمود، اور قوم ثمود، الذین، وہ لوگ، جابوا، جو کاٹتے، جنہوں نے کاٹا، الصخرہ، پتھروں کو، بالواد، وادی میں پتھروں کو کاٹ کے انہوں نے اپنی انجینئرنگ اور اس طرح کے انہوں نے معاملات کی اور اپنے رہنے کا گھر بنایا، وفرعون، اور فرعون، ذی الاوتاد، جو میخوں والا ہے، میخوں والے سے مراد یعنی اس کا لاؤ لشکر اس کے ساتھ موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں، طغوا، انہوں نے سرکشی کی، فی البلاد،
شہروں کے اندر، فاکثروا اور انہوں نے زیادہ کیا، فیہا ان شہروں کے اندر، الفساد فساد، شہروں میں بڑا فساد برپا کیا، فصبا تو مسلط کر دیا، علیہم ان پر، ربک تیرے رب نے، صوت عذاب عذاب کا کوڑا، یعنی عذاب کے کوڑے تیرے رب نے ان کو اوپر برسانے شروع کر دیے، ان ربک بے شک تیرا رب لبالمرصاد البتہ وہ گھات میں ہے۔ گھات سے مراد ہوتا ہے یعنی انتظار میں بیٹھنا کہ کب شکار پاس آ جائے اور اس کو جھپک لیا جائے، برسات اس طرح کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ گھات میں ہے، جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا اپنی مخلوق کے اوپر وہ عذاب کو مسلط کر دے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسان، تو جو انسان ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ جب وہ اس کو آزماتا ہے، ربہ اس کا رب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ اور اس کو وہ تکریم بخش دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ اور اس کے اوپر نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے۔ اللہ جب انسان کو تکریم دیتا ہے، عزت دیتا ہے اور اس کے اوپر نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے، فَيَقُولُ تو انسان کہتا ہے ربی میرے رب نے، اکرمن میری تعظیم اور میری عزت کی ہے، اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ تو وہ تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر، رزقہ اس کا رزق، فَيَقُولُ تو فوراً وہ کہنے لگتا ہے ربی میرا رب اہانن اس نے مجھے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ناشکرہ بھی فوراً بن جاتا ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ معارج کے اندر پڑھا تھا نا کہ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ جب اس کو کوئی خیر کی بات آتی ہے تو بخیلی کرنے لگ جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی یہ حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں کلا ہرگز ایسے نہیں، بل لا تکرمون بلکہ تم نے عزت نہیں کی، کن کی؟ الیتیم یتیموں کی، تم نے یتیموں کی عزت اور تکریم نہیں کی، ولا تحاضون اور نہ ہی تم نے لوگوں کو ابھارا، رغبت دیتے تھے، تم نے کوئی رغبت نہیں دی، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے کے حوالے سے، وتأکلون اور تم کھاتے تھے، التراث وراثت کا مال، اکلن کھانا، لما یعنی مکمل سمیٹ سموٹ کے تم نے وراثت کا مال کھا لیا، وتحبون المال حبا جما اور تم مال سے محبت کرتے ہو، بے تحاشا محبت کرنا، تمہاری مال سے محبت بہت زیادہ محبت ہے۔ پھر فرمایا کلا ہرگز نہیں، اذا جب دکت الارض پست کر دی جائے گی، نیچا کر دی جائے گی، الارض زمین، دکن دکا کوٹ کوٹ کے، مار مار کے زمین کو برابر کر دیا جائے گا، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ وجاء ربک اور آئے گا تیرا رب، والملک اور فرشتے، صفا صفا فرشتے صف در صف ہوں گے، صف کے اندر فرشتے آئیں گے، وجیء اور آئے گی یومئذ اس دن، بجہنم یا لایا جائے گا، جہنم کو لے کے آیا جائے گا، یومئذ اس دن، یتذکر الانسان انسان کو یاد آئے گا، یاد کیا آئے گا؟ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى اور اس کے لیے یادداشت باقی ہوگی، یعنی انسان کو اپنی مکمل چیزیں یاد آئیں گی جو وہ دنیا میں کر کے آیا۔ پھر یہاں تک کہ یقول وہ کہے گا یا لیتنی ہائے افسوس ہے، کاش قدمت میں نے کچھ بھیجا ہوتا لی حیاتی اپنی زندگی کے لیے، وہاں پہ جا کے ہاتھ ملے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کوئی چیز آگے بھیجی ہوتی، یا لیتنی قدمت لی حیاتی۔ اللہ فرماتے ہیں فیومئذ اس دن، لا یعذب نہیں عذاب دے گا، عذابہ نہیں ہوگا اس کا عذاب، احدن کسی ایک کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن ایسے عذاب دے گا کہ کوئی اس کی طرح عذاب دینے پہ قادر نہیں ہے۔ ولا یوثق اور پھر فرمایا اور ولا یوثق اور نہ ہی کوئی باندھ سکے گا، واثقہ جیسے وہ باندھے گا، احدن کوئی ایک، یعنی اللہ تعالیٰ مجرموں کو اس انداز سے باندھ کے رکھیں گے کہ کوئی اور آدمی ویسے باندھنے پہ قادر نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس اے جان، المطمئنہ اطمینان والی، نیک لوگوں کی روحوں کی بات ہو رہی ہے، ارجعی لوٹا، الی ربکی اپنے رب کی طرف، راضیتاً اس سے راضی ہو کے، مرضیتاً اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ کی طرف لوٹا، فادخلی پس تو داخل ہو جا، فی عبادی میرے بندوں میں، وادخلی اور تو داخل ہو جا، جنتی میری جنتوں کے اندر۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہے بڑا زبردست، میں آپ کو وہ ضرور سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی طائف کے اندر، تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی
تو آسمان کے اوپر ان کی میت کو جب اٹھا کے لے جانے لگے نا جنازے کے لیے، تو آسمان پر یہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب تک ان کو دفن نہیں کیا گیا تب تک آسمان پر یہ آواز گونجتی رہی۔ یہ شاید ہو سکتا ہے وہ فرشتوں کی آواز ہو جو اس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مبارک روح کو اپنی طرف آنے کی دعوت اور بلاوا اور خوشی محسوس کر رہے ہیں اور مسرور ہو رہے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، لہٰذا نفس مطمئنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے سورۃ البلد ہے۔ سورۃ البلد، بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا نہیں اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد، اس حرمت والے شہر کی، اس مکہ مکرمہ کی، وانت اور آپ حل حلال کریں گے بہذا البلد اس شہر کو۔ آپ حلال کرنے سے کیا مراد ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح کریں گے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب مکہ فتح کریں گے تو کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے مکہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، جیسے کہ وہ پہلے حرام تھا اس سے ہٹ کے حرمت والا تھا، یعنی اس کے اندر آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے، آپ اس کے اندر جانور نہیں مار سکتے، آپ گری ہوئی چیز نہیں اٹھا سکتے، حرمت والی جگہ ہے۔ لیکن جب آپ مکہ فتح کریں گے تو کچھ وقت کے لیے وہ حلال ہو گیا آپ کے لیے، جیسے حدیث کے اندر یہ پورے واقعات وغیرہ موجود ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ حلال کیا گیا، نہ آپ سے پہلے وہ حلال تھا، اور اس وقت کو گزر جانے کے بعد دوبارہ کبھی وہ حلال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ حلال ہوگا۔ اس کی طرف یہ اشارہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں۔ ووالدٍ، اور والد یعنی ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم، وما ولد، اور ان کی جو اولاد ہے اس کی قسم، لقد خلقنا، البتہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد، مشقت کے اندر۔ کبد ویسے اصل میں جگر کہتے ہیں، جگر کو کہتے ہیں، تو جگر کو یعنی مشقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا جی اگر تمہارا اتنا جگرا ہے تو یہ کام کر لو، یعنی یہ مشقت کا کام ہے تمہارا، اگر اتنا جگرا ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے تو کر لو، تو یہ جگر کو مشقت سے تعبیر کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ مشقت میں پیدا کیا گیا۔ ایحسب، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، الن یقدر، کہ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا، علیہ اس پر، احد کوئی اس کے اوپر قدرت، اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلنے والا۔ یقول، وہ کہتا ہے، اہلک تو، ہلاک کر دیا مجھ کو، مال نے، لبادا، ڈھیر مال نے، میرے مال نے مجھے ہلاک کر دیا۔ ایحسب، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، الم یارہ، کہ نہیں اس کو دیکھ رہا، احد کوئی ایک، انسان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی یہ مال نے کس مال نے اس کو ہلاک کر دیا؟ جو اس نے حرام مال کمایا، صحیح اور برے کی تمیز چھوڑ کے۔ کیا انسان اس بات سے بے خوف ہو گیا یا اس نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کو نہیں پتا کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پہ لگ رہا ہے؟ وہ اس بات سے بے خوف ہو گیا یا اس نے یہ گمان کر لیا، الم نجعل، کہ ہم نے نہیں بنائے، لہو اس کے لیے، عینین، دو آنکھیں، ولسانا، اور زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، کیا ہم نے اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کی زبان وغیرہ نہیں بنائی؟ وہدیناہ، اور ہم نے اس کو ہدایت نہیں دی، النجدین، دونوں راستوں کی، کیا دو راستوں کی ہم نے اس کو ہدایت نہیں دی؟ فلاقتحم العقبہ، فلا ہرگز نہیں، اقتحم وہ داخل ہوگا، العقبہ تنگی کی گھاٹی میں، یعنی وہ گھاٹی جو تنگی والی ہے اس کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا۔ تنگ گھاٹی سے مراد کیا ہے؟ وہ آگے باتیں آ رہی ہیں۔ فرمایا وما ادراکا، اور آپ کو کیا معلوم، مل عقبہ، وہ گھاٹی، تنگی گھاٹی کون سی ہے؟ فکو رقبہ، وہ غلام کو آزاد کرنا ہے، یہ تنگی والی گھاٹی ہے، مطلب مال خرچ کر کے کسی کی گردن آزاد کرنا۔ او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم، ایسے دن، ذی مسغبہ، جو قحط کا دن ہے، یعنی بھوک والے دن، قحط سالی والے دن لوگوں کو کھانا اور ان کو راشن مہیا کرنا۔ یتیمن، یتیم کو دینا، ذا مقربہ، ایسا یتیم جو قریبی رشتہ دار ہو۔ او مسکینن، یا مسکین کے اوپر خرچ کرنا، ذا متربہ، وہ مسکین جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، خاک نشین، کبھی ادھر کبھی ادھر پھرنے والا مسکین آدمی، اس کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، سر پہ جھونپڑی نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے۔ ثم، پھر، کانا ہے، من الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، یا ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا، اور وہ وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، بالصبر، صبر کی، وتواصوا، اور وہ وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، بالمرحمہ، رحم کھانے کی۔ ایمان والے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کھانے کے حوالے سے بھی وہ وصیت کرتے ہیں۔ اولئک صحاب المیمنہ، اللہ فرماتے ہیں یہ دائیں طرف والے لوگ ہیں۔
والذین اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ کفروا جو انکار کرنے والے کافر ہیں بآیاتنا ہماری آیتوں کا ہم اصحاب المشأمہ وہ بائیں طرف والے لوگ ہیں علیہم ان پر ہے نار آگ مؤصدہ یعنی ایسی آگ جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کسی کو تندور میں پھینک کے اوپر سے تندور کا منہ بھی بند کر دیا جائے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایسی آگ کے اندر وہ ڈالے جائیں گے یا ان پر ایسی آگ جاری کی جائے گی جو بند ہونے والی ہے چاروں طرف سے، اس کے اندر سے کوئی نکلنے کا راستہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ شمس ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں کھائیں اور 10 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تزکیے کی بات کی، فرمایا والشمس اور سورج کی قسم وضحاہا اور اس کی روشنی کی قسم والقمر اور چاند کی قسم اذا طلاہا جب وہ اس کے پیچھے آئے والنہار اور دن کی قسم اذا جلاہا جب وہ روشن ہو جائے نمایاں ہو جائے واللیل اور رات کی قسم اذا یغشاہا جب وہ چھا جائے یا وہ ڈھانپ لے والسماء اور آسمان کی قسم وما بناہا اور جس ذات نے اس کو بنایا اس کی والارض اور زمین کی قسم وما طحاہا اور اس کی قسم وما جو اس نے پھیلایا جس نے اسے پھیلایا ونفس اور نفس کی قسم وما سواہا اور اس کی جس نے اس کو برابر کیا فالہمہا اللہ فرماتے ہیں فالہمہا اس کے دل میں ڈال دیا گیا فجورہا اس کا گناہ و تقواہا اور اس کا تقوی۔ دیکھیں الہام جو ہوتا ہے نا، الہام کا تعلق صرف ذوی العقول کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی عقل والی چیز کے بارے میں الہام ہوتا ہے، جبکہ وحی کسی بھی ذوی العقول یا غیر ذوی العقول کی طرف ہو سکتی ہے۔ تو الہام یہ خاص ہے اور وحی یہ عام ہے، جیسے اللہ نے فرمایا نا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ تو وحی جو ہے یہ بڑا ایک وسیع معنی رکھنے والی چیز ہے اور الہام ایک تھوڑا کنجسٹ معنی رکھنے والی چیز ہے۔ فرمایا انسان کے دل کے اندر ہم نے اس کا تقوی اور اس کا گناہ دونوں چیزیں ڈال دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی تعریف بتائیں کہ گناہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شاندار تعریف بتائی جو اتنی واضح ہے کہ ہر بندہ گناہ کو پہچان سکتا ہے، گناہ کو پہچان سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما حاک فی صدرک، ہر وہ چیز گناہ ہے جو تیرے یہاں پہ کھٹکے۔ ہمارے دیکھیں جو مرضی انسان دل اپنے اعضاء سے عمل کر لے، لیکن اس کے اندر ایک مفتی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کو بتاتا ہے تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم غلط کر رہے ہو، یا اس کے دل کے اندر یہاں پہ کسی نہ کسی جگہ جا کے ایک ڈر اور خوف آ جاتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے دل کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس کو ہم نے الہام کر دیا، اس کا تقوی بھی اور اس کا گناہ بھی۔ قد تحقیق افلح فلاح پا گیا من زکاہا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی ذات کو اپنے نفس کو سنوار لیا وہ پار لگ گیا۔ وقد خوابا اور نامراد ہو گیا یا خاک آلود ہو گیا یا ناکامیاب ہو گیا، یعنی وہ ناکام ہو گیا۔ من دساہا جس نے اپنے آپ کو خاک میں ملا لیا، من دسا جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر، گناہوں کی گندگی کے اندر ڈال لیا، وہ بندہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کذبت جھٹلایا سمود قوم سمود نے بتغواہا، بتغواہا سے مراد ہے اپنی سرکشی کرتے ہوئے، اپنی سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے جھٹلا دیا۔ اذ انبعث جب اٹھ کھڑا ہوا اشقاہا ایک بدبخت آدمی ان کا، فقالا تو کہا لہم اس کے لیے رسول اللہ اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اور یہ اس کی پانی کی باری ہے، فکذبوہ اس نے اس کو جھٹلایا، فعقروہا اور اس کے گھٹنے کاٹ دیے، اس کی کونچیں کاٹ دیں، فدمدم اللہ فرماتے ہیں فدمدم علیہم اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فرمایا فدمدم پھر ہلاکت ڈال دی، فدمدم ہلاکت ڈال دی علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، یا ان پر عذاب ڈال دیا ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا اور ان کے اوپر ان کو برابر کر دیا، یعنی برابر ان کو عذاب کر کے زمین کے ساتھ ملیا میٹ کر دیا۔ ولا یخاف اور اس کو کوئی خوف نہیں ہے، عقباہا اس کے انجام کا، یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ کہہ لیں آپ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم ہے، یہ بڑی شاندار انداز میں بیان ہو رہی ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل لیں، ہم ملکوں کے اعتبار سے بات کر لیتے ہیں۔
ایک ملک اگر کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرنے کا سوچتا ہے یا کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جوابی کارروائی کے طور پہ مجھے کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کرنا پڑے گا، یا اگر میں اس پہ حملہ کرتا ہوں تو اس کے حلیف مل کے میرے اوپر حملہ کریں گے اور میرا بھی ستیہ ناش کر سکتے ہیں، مجھے بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے سادہ لفظوں میں کہ اللہ نے ان کے اوپر سخت ترین عذاب نازل کیا، ان کو برابر کر کے رکھ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس عذاب دینے کے بعد کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کے اس سے بدلہ لے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ولا یخاف عقباها، وہ ایسی تباہی کے انجام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ اللیل ہے، یہ آخری سورۃ ہے آج کی ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں واللیل، رات کی قسم، اذا یغشا، جب وہ ڈھانپ لے یا وہ ڈھانک لے یا وہ چھا جائے، والنہاری، اور دن کی قسم، اذا، جب تجلی، وہ روشن ہو جائے، وما خلق، اور جو بھی اس نے پیدا کیا، الذکر، مذکر، او انثی، اور اس ذات کی قسم جس نے انسان مذکر اور مؤنث پیدا فرمائے، ان سعیکم، بے شک تمہاری کوشش، لشتیٰ، البتہ وہ مختلف ہے، فاما من، تو وہ لوگ جو اعطا دیتے ہیں، واتقى، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وصدق، اور وہ تصدیق بھی کرتے ہیں غیب کی باتوں کی، بالحسنى، یعنی اچھی باتوں کی، نیکی کی باتوں کی وہ تصدیق بھی کرنے والے ہیں، فرمایا فسنيسره، ان قریب ہم آسان کر دیں گے ان کے لیے، لليسرى، آسانی کے اوپر عمل کرنا، یعنی آسانی پر عمل کرنا ان کے لیے ہم میسر کر دیں گے۔ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور اس پہ ایک حدیث بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت جب صبح ہوتی ہے تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، یا اللہ اس بندے کو مزید دے جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، یا اللہ اس آدمی کا مال تباہ و برباد کر دے جو مال کو روکنے والا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا، یہ بڑا ایک اچھا عمل ہے، آپ اپنے دن کا آغاز کام پہ جانے سے پہلے صدقے سے کریں۔ اس کے لیے میں نے جو عمل کیا ہوا ہے، میں نے اپنے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے گلے بنائے ہوئے ہیں، قربانی کا گلہ الگ سے ہے، صدقے کا گلہ الگ سے ہے، یعنی گلہ مطلب وہ جو ایک ڈرا کہہ لیں آپ، ایک مطلب باکس کہہ لیں۔ تو میں اپنے بچوں کو نکلتے ہوئے صبح گھر سے، ویسے ہی عادت ریاکاری نہیں کر رہا تھا، حدیث نعمت کے لیے اور آپ لوگوں کو بھی ایک رائے دینے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایسے چھوٹے باکس بنائیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کے بچوں کو اللہ کے راستے میں مال دینے کی عادت پڑے گی، اور دوسرا مسلسل صدقہ نکلنے سے آپ کا مال پاک بھی ہو جائے گا اور برکت بھی آ جائے گی، اور آپ فرشتوں کی اس دعا کے مستحق بھی ہو جائیں گے کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر دے۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کی دعائیں لینے کا بڑا زبردست اور شاندار قسم کا یہ ذریعہ ہے۔ لہٰذا دن کا آغاز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ کیا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو بندے کہتے ہیں ہمیں جادو کا مسئلہ ہے، حسد کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، ان سارے کاموں سے بچاؤ کا ذریعہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، گھر میں رکھیں۔ اسی طرح قربانی کا ایک باکس بنا لیں، چھوٹا سا باکس بنا لیں قربانی کا باکس، اس میں مطلب بچے پیسے ڈالیں گے، ایک تو ان کو قربانی کا شوق ہوگا، وہ اس میں پیسے ڈالیں گے، جب بھی پیسے نکلیں ظاہر ہے وہ اتنے تو نہیں ہوں گے کہ آپ وہ پیسے جو ہیں وہ اس کی قربانی لیں، لیکن اس کے اندر آپ زیادہ کچھ پیسے ڈال کے قربانی کر لیں گے، بچوں کو شوق ہوگا، صدقہ دینے کا بھی شوق آئے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی شوق آئے گا، قربانی کی تعظیم اور محبت بھی ان کے دل میں بڑھے گی۔ یعنی وہ قربانی جس کے اوپر آج لبرلز اور فیمنسٹ اور یہ سیکولر طبقہ بڑی شد و مت کے ساتھ برائیاں کرتا ہے اور بری باتیں کرتا ہے، آپ نے بچوں کو یہ چیزیں، ان چیزوں کے ساتھ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور بڑی مزے کی ہوتی ہیں، اور بچے آپ کی بہت اچھی طرح سے تربیت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں اور سیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کام کریں، اس کا بڑا فائدہ آپ کو ہوگا۔ اب دوسرے بندے کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، رہا وہ آدمی جو بخل کرتا ہے، مال روکتا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور لاپرواہ قسم کا آدمی ہے، بے پرواہ آدمی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھائی کی باتوں کو جھٹلا بھی دیتا ہے، ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، لِلْعُسْرَىٰ، سختی، دشواری اور پریشانی، دشواریوں والے معاملات اس کے لیے ہم میسر کر دیتے ہیں۔ وما یغنی، اور نہیں فائدہ دے گا، عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، اذا تردہ جب وہ نیچے گرے گا، یعنی انسان جب جہنم کی وادیوں میں گرا دیا جائے گا تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مرنے کے بعد مال کا کیا فائدہ ہوگا اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر تقسیم نہیں کیا؟
اس کے بعد فرمایا انا بے شک علینا ہمارے اوپر ہے الہدا ہدایت ہمارے ذمے ہے، و انا اور بے شک لنا ہمارے لیے ہے للآخرہ آخرت بھی، والاولی اور دنیا بھی، فانذرتکم میں تو تم کو ڈراتا ہوں، نارن آگ سے، تلظی ایسی آگ جو بھڑکتی ہوئی ہے، لا یصلاھا نہیں داخل ہوں گے اس میں الا مگر الاشقا بدبخت لوگ، اس میں وہی گرے گا جو بدبخت ہوگا، الذی وہ کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگ گیا، وسیجنبھا اور اس سے بچا لیا جائے گا کس کو، الاتقی جو متقی ہوگا۔ متقی آدمی کو ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے گا۔ اور متقی کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ جو مال دیتا ہے، یتزکا کس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی پاک کر لے اور اپنے مال کو بھی پاکیزہ کر لے، اپنے آپ کو بھی پاک کرے اور اپنے مال کو بھی پاکیزہ کر لے۔ اور پھر فرمایا وما لاحد اور نہیں ہے کسی کے لیے عندہ اس کے پاس من نعمت کوئی نعمت تجزا جو بدلے میں دی جائے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا، یعنی یہ بندہ جو مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ وما لاحد اور نہیں ہے کسی کے لیے عندہ اس کے پاس من نعمت کوئی احسان تجزا کہ اس نے اس کا بدلہ چکایا ہو۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو اللہ کے راستے میں مال دینے والا آدمی ہے، یہ کسی کے احسان کا بدلہ دیتے ہوئے مال نہیں دے رہا، بغیر وجہ کے دے رہا ہے۔ کس لیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے۔ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا کہ جی اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا تو لہٰذا میں بھی اب اس کو کچھ دے دوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ الا ابتغاء سوائے اس بات کے کہ وہ چاہتا ہے وجہ ربہ الاعلی اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی، اللہ کے چہرے کو، اللہ کے عزت والے چہرے کو، اللہ کے شان والے چہرے کو وہ چاہ رہا ہے جو بلند و بالا ہے۔ والا سوف اور ان قریب یرضا وہ آدمی خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کو ایسا انعام اور اکرام عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا بے وجہ بے مقصد مطلب یہ کہ بغیر کسی کے اوپر احسان چڑھائے، بغیر کسی کا کوئی بدلہ واپس دینے کے، بغیر ان چیزوں کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو ایک باکس کی بات بتائی ہے، یہ بڑا ہی آزمودہ طریقہ ہے، آپ اس کو آزمائیں، آپ کو 100% انشاءاللہ باذن اللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ باذن اللہ اگلے سوموار ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہوگی اور منگل والے دن انشاءاللہ باذن اللہ ہماری آخری کلاس ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کے سامنے رکھا ہے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔